مفتی رشید احمد خورشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، بریک سے پہلے کوئی گفتگو آپ کی بات رہ گئی تھی جو آپ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے کہ پیدائش بھی ہو جاتی ہے، دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر کیونکہ آلات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بتاتے خود نظر کا، تو نظر سے اپنی بلینک آئیز سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جی بالکل، میں اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا جیسے ماشاءاللہ سب حضرات نے بات کی۔ اس پر آپ نے جیسے سوال کیا تھا نا کہ کوئی سائنٹیفک سلوشن اس طرح کا نکال لیا جائے اور مستقل ایک ایسا حل ہو کہ اسی کو دیکھ کر ہم کیلنڈر بنا لیں، ساری چیزوں کو فالو کرتے رہیں، تو یہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء پر یہ اعتراض کرتے ہیں نا اور سائنس کا سہارا لے کر اعتراض کرتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان کو خود سائنس کا ہی نہیں پتا۔ اگر ان کو سائنس کا پتہ ہوتا تو وہ یہ اعتراض ہی نہ کرتے۔ وجہ اس کی ہے کہ سائنسی اعتبار سے یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک کیلنڈر، بہت سارے لوگوں نے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کیلنڈر بنانا آج کل کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ مطلب فلکیات کا جو آدمی ماہر ہو، اے آئی پہ آپ لکھیں وہ کیلنڈر ویسے اس سے ہٹ کے، یعنی فلکیات کے جو لوگ ماہرین ہمیشہ سے رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مشکل کام فلکیات کی یعنی حسابات کر کے کیلنڈر بنانا کوئی مشکل کام نہیں رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیلنڈر بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال کا کیلنڈر پہلے سے بنا ہوا ہے کہ بھائی چاند نظر آئے گا یا نظر نہیں آئے گا، یا اگلے سال مثال کے طور پر اس نے حساب کر کے دیکھ لیا کہ چاند کی عمر 20 گھنٹے ہے اور چاند ویزیبل ہے، نظر آ جائے گا، کیلنڈر کے حساب سے اس نے سیٹ کر دیا۔ لیکن اب اگر بادل آ جاتے ہیں، اب بادل آنے کی صورت میں جی بادل آنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ اب وہ کیلنڈر میں یہ تو نہیں لکھ سکتا کہ بادل آ جائیں گے تو اب عید ہوگی یا عید نہیں ہوگی۔ تو اب اگر وہاں پہ بادل آ جاتے ہیں، اس نے تو اپنا کیلنڈر بنا دیا تھا، آپ نے اس کے مطابق کر دی، اور ادھر بادل آ گئے، اور شریعت کا حکم ہے کہ رویت کو معیار بناؤ، تو اب اس کیلنڈر کو اگر آپ معیار بناتے ہیں تو آپ یہ عید منانے جو جا رہے ہیں، رمضان کا روزہ رکھنے جو جا رہے ہیں، یہ آپ ایک شریعت کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ شریعت نے آپ کو بتایا کہ آپ نے نہ ایگزسٹنس کو معیار بنانا ہے، نہ ویزیبلٹی کو معیار بنانا ہے۔ شریعت نے آپ کو بتایا کہ سائٹنگ کو معیار بنانا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میں نے رکھنا ہے، شریعت کا کام جو ہے، عید منانی ہے جو شریعت کا کام ہے، لیکن معیار شریعت کو نہیں بنانا، معیار حدیث کو نہیں بنانا، قرآن کو نہیں بنانا، تو بھائی پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اور عید منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے دین کا، اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے کسی آدمی نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ کہے کہ میں فجر طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھوں گا، تو بھائی فجر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے طلوع ہونے سے پہلے ہی فجر پڑھنی ہے تو پھر آپ یہ تکلف کیوں کر رہے ہیں کہ یار میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ تو اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر جو شریعت بتا رہی ہے اس کے مطابق۔ تو اس لیے جو سائنسی معیارات ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، سائنس کی تحقیقات دو طرح کی ہیں۔ تو جو قطعی درجے کی تحقیقات ہیں اس کو تو شریعت نے معیار بنایا ہے۔ اب سورج کے جو مسائل ہیں، سورج کا طلوع غروب کا مسئلہ، یہ ایک یقینی کیفیت رکھتا ہے، اس لیے طلوع غروب کا جو وقت بتا دیا جاتا ہے وہ یقینی ہے، اس کے مطابق روزہ افطار بھی ہو جاتا ہے، سحری بند بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حسابات خود ظنی ہیں، کوئی سائنسدان کہہ رہا ہے 18 درجے پہ ہوگا تو نظر آئے گا، 18 گھنٹے کا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے 22 گھنٹے کا ہوگا، کوئی کہے گا، پہلے یہ آپس میں تو متفق ہو جائیں نا۔ جب یہ آپس میں ہی متفق نہیں ہو رہے ہیں، آپ نے 18 کو معیار بنایا، دوسرا سائنسدان کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، 22 درجے سے پہلے نظر ہی نہیں آ سکتا، وہ کہے گا 24 گھنٹے سے پہلے نظر نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے ان سائنسی معیارات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ خود اس سائنسی معیار کی حیثیت سائنس کی نظر میں کیا ہے۔